بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 11ویں درس کے اندر مرکب تام جو ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے وہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے اندر جو ضروری چیزیں ہم نے پڑھنی تھی وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج سے ہم مرکب ناقص، کیونکہ مرکب کو ہم نے پڑھا تھا تو مرکب ناقص کی طرف اب انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور اسی مرکب ناقص کے تعلق سے آج مرکب اشاری کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ہمارے سامنے ایک یہاں پر صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سرفراز کرے گا، اور کچھ دوسروں کو اللہ رب العزت اسی کتاب کے ذریعے سے رسوا کرے گا۔ تو یہ کتاب، اس کتاب کو سمجھنا اور اس کتاب کو یا پھر اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دینا، اس کے اوپر غور و فکر نہ کرنا، یہ دونوں ہی ہمارے سامنے آپشنز ہیں، آپشنز اویلیبل ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی چیز کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے، اور یہ ہمارا اب کام ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنے لیے رفعت کا باعث بناتے ہیں، بلندیاں اسی کے ذریعے سے چھوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور جو قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے حفاظ ہیں، اللہ رب العزت ان سے کہے گا کہ تم قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ تو یہ قرآن رفعت کا باعث ہے، اور جن لوگوں نے بھی اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے اندر ان کو کیسے کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے، کہ جو قرآن کریم جس کاغذ کے اوپر پرنٹ کر دیا جاتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اس کی قدر و منزلت کتنی بڑھ جاتی ہے، کہ جناب یہ قرآن کریم کا کاغذ ہے، اس کو زمین پہ نہ رکھا جائے، اس کی بے عزتی نہ کی جائے، اور اس کو عزت بخشیں۔ تو لہٰذا یہی بات جو لوگ، جو انسان جو ہے قرآن کریم کے ساتھ جڑتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کتاب کی نسبت سے ان لوگوں کو بھی بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور یہی قرآن کریم ہے جس سے کچھ لوگ رسوا بھی ہو جاتے ہیں، کہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس کے اندر یہ تھا کہ قرآن کریم بعض کے حق میں قیامت والے دن جو ہے گواہی دے گا، اور بعض کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ حدیث یہاں پر ذکر کی ہے جس کا تعلق اصل میں آج کے ہمارے درس کے ساتھ ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو آج کا ہمارا درس ہے اس حوالے سے اس میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مرکب پڑھا تھا، اور مرکب میں ہم نے بات کی تھی کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مختلف جو مفرد الفاظ ہیں، علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں، جیسے زید ہے، حامد ہے، مسلمان ہے، یہ تمام جو الفاظ ہیں مختلف الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کو اگر ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو مرکب بن جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی، جیسے مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، یہ 3 الفاظ ہیں، یہ کتاب ہے، تو یہ تینوں جب ملے ہیں اور یہ ایک مطلب کو واضح کر رہے ہیں، اس سے پورا جملہ مکمل ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ایسا مرکب جس سے بات سمجھ میں آنی شروع ہو جائے تو وہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ مرکب تام یعنی مکمل جملہ، اور اسی کو ہم نے کہا تھا، اسی کو ہم جملہ کہتے ہیں۔ جبکہ اگر بات مکمل نہ ہوتی ہو لیکن وہ بھی الفاظ کا مجموعہ، جیسے یہ کتاب، یہاں پہ پھر 2 الفاظ ہیں، 2 مفردات ہیں، لیکن یہ کتاب ہے اور یہ کتاب، یعنی دونوں کے اندر فرق آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ ایک طرف جملہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، ایک میں جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس مرکب ناقص جو ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کہ الفاظ کا مجموعہ جس میں بات پوری نہ ہو، یعنی بالکل اپوزٹ اس کے کر لیں گے۔ مرکب تام کیا تھا؟ کہ ایسا الفاظ کا مجموعہ جس میں بات پوری ہو جائے، اور مرکب ناقص اس سے بالکل اپوزٹ ہے، اس میں بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ الفاظ کا مجموعہ یہ بھی ہے لیکن بات مکمل نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کتاب ہے اور یہ کتاب اب دیکھنے میں تقریباً ملتے جلتے ہیں، اس میں بھی یہ کتاب آیا، اس میں بھی یہ کتاب آیا ہے۔ ایک کو ہم مرکب ناقص کہہ رہے ہیں اور ایک کو مرکب تام کہہ رہے ہیں، اور اس کی کچھ وضاحت جب ہم نے مرکب کو شروع کیا تھا اس میں ہم پڑھ آئے تھے۔
تو ہمارے سامنے اب اس کو مزید کھولتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا آسان آج کا درس ہمارا، بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ، بڑا ایزی ہے. تو ہمارے سامنے جیسے یہ جملہ ہے، یہ قلم ہے، ایک جملہ، ایک بات مکمل ہو رہی ہے جسے ہم نے کہا کہ ہم اس کو کہیں گے مرکب تام. یہ ایک مکمل جملہ تھا. لیکن اگر اور اس کا ہم نے کس طرح سے اس کا عربی بنایا تھا، یہ قلم ہے، ھذا قلم، اور اس میں ہم نے پورے رولز کو فالو کیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 3 رول اس میں ڈسکس کیے تھے کہ اس میں دونوں حالت رفع کے اندر ہوں گے. جو مبتدا ہے اور یہ مرکب جو تام ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے. اور مبتدا اور خبر جو ہے وہ جنس اور عدد کے اعتبار سے ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، جبکہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے یہ بات کی تھی اور ہمارے سامنے یہ جملہ ہمارے سامنے آ گیا. تو ایک جملہ تھا، مرکب تام تھا، ایک پوری بات تھی. اب ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ مرکب ناقص کی بات کر رہے ہیں، جس میں جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے لیکن الفاظ کا مجموعہ یہ بھی ہے. جیسے یہ قلم، تو یہ 2 لفظ ہیں ہمارے سامنے، 2 مفردات ہیں، اور جس سے ہمارے سامنے ایک مرکب بن رہا ہے جو اصل میں مرکب ناقص کہلائے گا. اب اس کو بنانے کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پہلے ہمارے سامنے بات آئی کہ یہ قلم ویسے دیکھنے میں ایک جیسا لگ رہا ہے، اور لفظ اس میں کیا استعمال ہوا ہے؟ یہ. اور یہ اور وہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اشارہ. یعنی یہ اسماء اشارہ ہیں. یہ کیا ہے؟ اسماء اشارہ. ھذا، ذالکا، ٹھیک ہے. اور اس کا ہم نے پورا ایک چارٹ بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے. ھذا، ھذانی، ہؤلائی. تو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ کیونکہ اس میں اشارہ ہے، تو اسی اس میں اشارہ کی مناسبت سے ہم اس مرکب کو مرکب اشاری کہیں گے. تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے، جس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے، وہ اصل میں مرکب اشاری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہے تو یہ مرکب، لیکن کیونکہ اسماء اشارہ اس میں استعمال ہونے والے ہیں تو اس لیے ہم اس کو مرکب اشاری کہیں گے. ہے یہ مرکب ناقص. تو مرکب اشاری کو اب تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں. تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ مرکب ایک چیز تھی. مرکب کے اندر 2 ہمارے سامنے قسمیں تھیں، ناقص اور تام. مرکب تام جس کو ہم نے جملہ کہا تھا، اور ہم نے جملے کو پورے اچھے طریقے سے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جملہ ہم نے معرفہ کی مختلف اقسام کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جملے بنائے تھے. ہم نے اس میں علم کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنایا تھا. جیسے ہم نے کہا تھا زید مسلم، ٹھیک ہے. تو ہم نے زید کو اس میں علم کو استعمال کیا، اور اسی طرح اس کے بعد الف لام کے استعمال سے ہم نے جملے بنائے. پھر اس کے بعد ہم نے اسی طرح مرکب یعنی جو اسماء اشارہ کو استعمال کر کے، اور اس کے بعد ہم نے اسماء ضمیر کو استعمال کر کے پچھلی دفعہ جملے بنائے تھے. تو یہ ہمارے جملے مکمل ہو گئے، مرکب تام کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم نے اس چیز کا ذکر کرنا ہے جس میں نقص ہے. اس میں یہ قلم ہے جیسے تھا تو ہے نہیں آئے گا، اس میں سے ہے کٹ جائے گا. یہ قلم، یہ کتاب، وہ کرسی، ٹھیک ہے. تو وہ آدمی، یہ عورت. تو اس طرح کے تمام جو الفاظ ہیں یہ مرکبات کہلائیں گے. اور کیونکہ اس میں یہ اور وہ استعمال ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو مرکب اشاری کہہ رہے ہیں. تمہارے سامنے ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ بالکل واضح ہے کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو اس کو ہم مرکب اشاری کہتے ہیں. اب جیسے ہمارے سامنے یہ لفظ ہے یہ قلم، جس کو ہم مثال کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو یہ ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ مرکب جو تھا تام، اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا بات کہ وہ 2 لفظوں سے مل کے بنا تھا. اور ہم نے کہا تھا کہ شروع میں جو ہے وہ مبتدا ہے کیونکہ وہ شروع کر رہا ہے، تو ہم نے کہا تھا اس کو ہم مبتدا کہیں گے اور دوسرے لفظ کو ہم خبر کہیں گے. مبتدا اور خبر سے مل کر ہمارے سامنے مرکب تام یا جملہ بنتا ہے. جبکہ یہ جو مرکب ناقص، مرکب اشاری ہے، یہ کس طرح بنتا ہے؟ یہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن سے مل کے بنتا ہے؟ تو اس کو ہم اب دیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ جیسے یہ ہمارے سامنے ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. یہ اس میں اشارہ ہے. اگر وہ ہوتا وہ بھی اس میں اشارہ تھا. یہ سب اس میں اشارہ ہے. تو اس میں ہمارے سامنے ایک حصہ جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی ایک تو ہو گیا اس میں اشارہ خود، جیسے یہ یا وہ، اور یہ اور وہ کہہ کے ہم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ چیز کیا ہے؟ تو اس کو ہم عربی میں مشار الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو. تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہم نے وہاں پہ یاد رکھا تھا کہ مبتدا اور خبر کے ساتھ جو ہے ہمارا جملہ بنتا ہے،
اسی طرح اسم اشارہ اور مشار الیہ کے ملنے سے ہمارے سامنے کیا بنے گا؟ ہمارے سامنے مرکب ناقص یعنی مرکب اشاری بنے گا۔ تو مرکب اشاری کیا ہے؟ اسم اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنتا ہے۔ پہلے اسم اشارہ لگائیں گے اور بعد میں مشار الیہ لگائیں گے۔ اب وہاں پر بھی ہم نے قاعدہ پڑھا تھا مرکب تام جملے کے اندر کہ 3 اس کے اندر ہم نے قواعد پڑھے تھے، تو لیکن یہاں پر آسان ہے بہت کام، اس میں ایک ہی قاعدہ ہے، بہت ہی آسان، کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے مطابقت ہوگی۔ وہاں پہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ صرف جنس اور عدد میں آپس میں مطابقت ہوگی، ورنہ مبتدا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر مختلف ایک بات تھی، لیکن یہاں پر چاروں کے چاروں پہلوؤں میں مطابقت ہونا ضروری ہے اس مرکب ناقص مرکب اشاری کو بنانے کے لیے۔ اور دوسری بات ہم نے یاد رکھنی ہے جو ہمارے کام آئے گی، وہ یہ کہ اس میں کیونکہ اس میں اشارہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے کیا بات کی ہے کہ قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ ہر اعتبار سے یہ آپس میں ایک جیسے ہوں گے۔ تو کیونکہ اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، لہٰذا مشار الیہ جو ہیں وہ بھی ہمیشہ معرفہ ہی ہمیں لانے پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک جیسا سب کو رکھنا ہے، تو لہٰذا اس میں اشارہ کے معرفہ ہونے کی وجہ سے مشار الیہ جو ہے وہ بھی ہمیشہ معرفہ رہے گا۔ تو صرف ایک دفعہ آگے جانے سے پہلے آپ کے سامنے جو اسماء اشارہ تھے اس کا چارٹ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، تاکہ ایک دفعہ ریوائز ہو جائے، آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے اس میں اشارہ جو ہے وہ کون سے پڑھے تھے، کس طرح سے تھے۔ اور تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے حالت رفع کا اصل میں مینلی ایک چارٹ بنایا تھا، اور ہم نے ایک بات کی تھی کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں، اور اکثر ان میں کون ہے؟ یعنی رفع ان کی اعرابی حالت کے اعتبار سے وہ مبنی ہیں۔ اعرابی حالت کیا ہے؟ مبنی ہے، یعنی مبنی ان کو کہتے ہیں کہ جو تینوں اعرابی حالتوں میں کوئی شکل بدلتے نہیں ہیں، تو اکثر مبنی ہیں۔ جیسے واحد اور جمع جو ہے وہ مبنی ہے، حاذا تو حاذا چاہے رفع ہو نصب ہو جر ہو حاذا ہی رہے گا، حاذی رفع نصب جر میں حاذی ہی رہے گا، چینج نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مثنیٰ جو ہیں ان میں ہم نے بات کی تھی کہ حاذانی یہ حالت رفع ہے، اور حالت نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ حاذینی، اور اسی طرح ہاتانی ہاتینی، زانکا زینکا، تانکا تینکا، تو یہ اپنی شکل کو بدل لیتے ہیں، 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ غیر منصرف جو ہیں وہ ہم نے اعرابی حالت کی دیکھی تھی۔ تمہارے سامنے یہ چارٹ ایک دفعہ اگر دہرانا چاہیں تو دہرا سکتے ہیں، حاذا حاذانی ہاؤلائی یہ مذکر کے لیے، اس طرح مؤنث کے لیے حاذی ہاتانی ہاؤلائی، ہاؤلائی مذکر مؤنث کے لیے سیم رہتا ہے۔ اسی طرح بعید دور کے لیے جو اشارہ ہم نے استعمال کیا تھا ذالکا، ذالکا 2 کے لیے، ذانکا اور سب زیادہ کے لیے اولائکا، تلکا عورت کے لیے ہوگا یعنی وہ عورت، تانکا وہ 2 عورتیں، اولائکا وہ سب عورتیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ ذانکا اور تانکا ان میں ان کی حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ زینکا، نصب اور جر یہی ہے، اسی طرح تینکا نصب اور جر یہ اس کی شکل ہمارے سامنے آئے گی۔ تو اب ہم اس کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مرکب اشاری بناتے ہیں۔ تو ہم نے اس کا قاعدہ پڑھ لیا، ہر حالت میں ہمیں ان کو ایک جیسا رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی تھی، ہم نے کہا تھا کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، ہم نے معرفہ کی 5 قسمیں پڑھی تھی، تو ان میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو اس میں اشارہ ہیں وہ معرفہ ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو مشار الیہ یعنی قلم جو ہے اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بھی ہمیں معرفہ بنانا پڑے گا۔ یعنی آپ نے دیکھا تھا کہ جو مرکب تام تھا، جملہ تھا، یہ قلم ہے، اس میں کیا ہم نے کیا تھا کہ ھذا قلم، ہم نے کیا کہا تھا؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے، کیونکہ قلم کو ہم نے وہاں پر نکرہ لانا تھا، تو وہ یہ اس کی علامت یا نشانی بن گئی ہمارے لیے کہ اگر اس کو نکرہ لایا گیا ہے، مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے، تو یہ مرکب تام یعنی یہ جملہ ہے۔ لیکن یہاں پر غور کیجیے، ہمارے سامنے واضح طور پہ ہمارے سامنے ایک نشانی بھی آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے سامنے جو شروع میں چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اور بعد میں کیا چیز آ رہی ہے؟ مشار الیہ، اور کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہیں تو ہم نے مشار الیہ کو بھی الف لام لگا کر معرفہ بنا لینا ہے، یعنی وہ خود سے معرفہ نہیں ہے، ہم نے اس کو معرفہ بنا لینا ہے۔ تو ھذا قلم کی بجائے یہاں پر کیا ہے؟ القلم، یعنی الف لام لگا دیا ہم نے، اس کو معرفہ بنا لیا۔ اب القلم لگانے سے فوری طور پہ اب یہ مرکب تام یعنی جملے کی کیٹیگری سے نکل گیا ہے، کیونکہ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ نکرہ سے نکل کے معرفہ بن گیا، یہ اب کچھ اور بن گیا۔
اب القلم یہ ہم نے لگا لیا، تو ہم نے دیکھا کہ وسعت کے اعتبار سے کیا ہے، اس میں اشارہ کیونکہ معرفہ ہیں لہٰذا مشار الیہ کو معرفہ بنا لیا اور ہم نے القلم لگا لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قلمن اس کے شروع میں الف لام لگائیں تو آخر میں دو جو تنوین تھی وہ ہٹ کے ایک حرکت رہ جائے گی، القلم۔ تو آپ اس کو جان چکے ہیں، پہلے سے ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کیا بات آ رہی ہے کہ وسعت ہم نے دیکھ لی، جنس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، جنس اور عدد کے لحاظ سے اس میں اشارہ کا انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ تو ایک تو چیز یہاں پر آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ہم جب مرکب اشاری بنائیں گے تو ہم پہلے اس میں یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو نہیں نکالیں گے، بلکہ سب سے پہلے مشار الیہ کو تیار کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق ہم نے اس میں اشارہ کا انتخاب کرنا ہے۔ یعنی پہلے مشار الیہ کو تیار کر لیں، جیسے ہم نے تیار کر لیا القلم، یہ ہمارے سامنے معرفہ کی حالت میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کے مطابقت میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی جنس کیا ہے، یہ جناب مذکر ہے، اور اسی طرح عدد کیا ہے، یہ واحد ہے۔ تو ہم نے واحد مذکر کا جو اس میں اشارہ یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پر اٹھا کے لگا دینا ہے۔ تو واحد مذکر کا جو اشارہ کیا تھا وہ ہاذا تھا، واحد مذکر کا اشارہ ہاذا، تو ہاذا القلم، یہ ہمارے سامنے دو لفظ ہم نے ساتھ ساتھ لکھ لیے ہیں، ہاذا القلم۔ لیکن اس میں پڑھنے کے اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بات کہی تھی کہ القلم اور پیچھے سے اگر پڑھیں تو پڑھنے کے اعتبار سے الف لام میں ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ اگر درمیان میں اسی طرح الف لام آتا ہے اور الف لام ایسے لفظ کے ساتھ ملا ہے جو حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی یہ جملہ ہم نے ایک پڑھا تھا، یعنی حروف قمریہ پڑھے تھے ہم نے کہ حروف قمریہ سے اگر کوئی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم اس کے شروع میں الف لام جب لگاتے ہیں تو اس کو لکھتے تو ہیں لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں، الف کو لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، ہاذا القلم کو ہاذل قلم ہم پڑھیں گے، ہاذل قلم پڑھیں گے۔ اعراب کی بات اب کر لیتے ہیں۔ تو اعراب القلم آپ جانتے ہیں کس میں، قلمن، اصل میں کیا تھا، قلمن، 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 یعنی قلم کی اگر تینوں اعرابی حالتیں ہم یاد کریں تو کیا تھی، قلمن اس کی حالت رفع، قلمن حالت نصب اور قلمین حالت جر۔ تو یہ تین اعرابی حالتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے غور کیجیے القلم کون سی حالت ہے، حالت رفع میں ہے، تو اشارہ بھی پھر ہم نے کون سا لانا ہے، حالت رفع والا۔ لیکن ہم نے ابھی پچھلے چارٹ میں کیا پڑھا ہے کہ جو اس میں اشارہ ہیں وہ کیا ہیں، سب یا اکثر جو ہے مبنی ہے، تو لہٰذا ہاذا کے اندر ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاذا کا حالت رفع کیا ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے، یعنی اس کی واحد اور جمع ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مبنی تھی، اس کے اندر تینوں اعرابی حالتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ہاذا 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 وہ ایک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو اشارہ ہم نے اسی کے مطابق ہم نے لینا ہے۔ تو ہاذا کیونکہ مبنی ہے، اس کی تینوں حالتیں ایک ہی رہتی ہیں، تو سمپلی ہم ہاذا لگا دیں گے۔ تو اصل میں اب یہ دیکھیے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے، یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اور اسی طرح یہ حالت رفع کے اندر ہے، یہ بھی حالت رفع کے اندر ہے، کیونکہ رفع نصب جر اس کا ایک ہی ہے، تو حالت رفعی کے اندر ہے ہمارے لحاظ سے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سارے اصل میں مبنی ہیں، تو ان کے اندر کوئی تبدیلی اصل میں نہیں آ رہی۔ اور پڑھنے کے اعتبار سے ہم نے کیا کیا، ہم اب لکھیں گے بھی اسی اعتبار سے، کیونکہ ہم نے پڑھنا ہی اس کو اس طرح سے ہے، کیونکہ کاف ہم نے کہا حق کا خوف عجب ہے، کم ہے، یعنی حروف قمریہ میں سے ہے، تو قمریہ جب ہوں تو الف لام کو پڑھا جاتا ہے، تو ہاذل قلم، تو لام کو ہم نے پڑھنا ہے، تو لام کو پڑھنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، الف کے اوپر سے جو حرکت تھی حمزہ زبر القلم بنا تھا وہ ہٹا دینی ہے، یعنی الف لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ ہم نے یہی رول پڑھا تھا کہ القلم میں کاف حروف القمریہ میں سے ہے، لہٰذا القلم کا جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھا رہ جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، تو ہم اس طرح سے اس کو لکھیں گے ہاذل قلم۔ تو اب اس کا مطلب کیا نکلے گا، یہ قلم، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ قلم ہے، کیوں، اس میں الف لام لگ گیا ہے، ایک تو یہ معرفہ بن گیا ہے یعنی نکرہ نہیں ہے، جبکہ مبتدا اور خبر میں کیا تھا، خبر نکرہ ہوتی تھی، تو اب یہ نکرہ نہیں ہے، اس کا مطلب اب یہ مرکب تام یا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ مرکب اشاری بن چکا ہے، القلم یعنی الف لام لگنے سے معرفہ بننے کی وجہ سے، اور آپس میں تینوں اعرابی حالتیں ایک ہیں، ان کی چاروں اعرابی حالت، چاروں یعنی جو اسم کے جو چاروں پہلو ہیں ان اعتبار سے ہم نے ان کو ایک جیسا بنا لیا ہے۔ اب ہم آگے تھوڑی مشق کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں مشق کو ہم دیکھ لیں، مختصراً انشاءاللہ دیکھیں گے، ایک ہی مثال ہم لیں گے اس کو،
تمام پورے کے پورے چارٹ کے اندر سے ہم اس کو انشاءاللہ دہرا لیں گے. اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ ایک مشق بھیجی جائے گی. آپ اس کے مطابق انشاءاللہ چیزیں بنا کر آپ رسپانس گروپ میں بھیجیں گے. تو مرکب اشاری کی ہم مشق دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے مثلا ایک لفظ، یہ ایک جملہ تھا. جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک مکمل جملہ ہمارے سامنے، یہ مسلمان ہے. تو ہم نے کیا کیا تھا اس کا؟ ھذا مسلمن، یہ مسلمان ہے. ھذا مسلمن. اگر ہم نے اس کا مرکب ناقص بنانا ہو، مرکب اشاری، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان، یہ مسلمان. ہم کہتے ہیں نا یہ مسلمان. تو یہ مسلمان کیسے بنے گا؟ ہم نے کیا بات کی تھی کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مشار الیہ کو بنائیں گے. تو ہم نے سب سے پہلے تیار کرنا مشار الیہ، یعنی مسلمون کا کیا بن گیا؟ المسلم. المسلم. اور اس کے شروع میں ہم نے اسی سے یعنی جنس اور عدد کے اعتبار سے اور حالت رفع کے اعتبار سے ہم نے ھذا لگا لیا. تو ھذا المسلم. تو یہ ہمارے سامنے حالت رفع آ گئی. اور اب آپ جانتے ہیں کہ ھذا کی تو حالت رفع یہی رہے گی، نصب بھی یہی رہے گی اور جر بھی یہی رہے گی. لیکن المسلم یعنی اصل جو کیا تھا؟ مسلمون. تو آپ کو جانتے ہیں کہ رفع نصب جر میں مختلف حالتیں ہیں اس کی، مسلمون، مسلمان، مسلمین. تو وہ کیسے ہوگی؟ تو اب ہم حالت نصب اور جر بھی اس کی بنا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگی. تو المسلم کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مسلموں کی حالت نصب کیا تھی؟ مسلمون کی مسلمن. الف لام لگائیں گے تو المسلمہ. دیکھیں ھذا اور المسلمہ کر دیا اور شروع میں ھذا لگا دیا. ھذا المسلمہ اور ھذا المسلمی، یہ حالت نصب اور جر ہمارے سامنے آ گئی. اسی طرح ہم نے جو شروع میں ایک حدیث جو پڑھی ہے، اس کو ہم اب غور کر لیتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے پڑھا تھا ان اللہ یرفع بھذا الکتاب. ھذا آ گیا اور الکتاب آ گیا. اب غور کریں، یہ ھذا الکتابی کیا ہے؟ یہ مرکب ناقص، مرکب اشاری ہے. اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے. اور الکتابی یعنی کتابن، 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 حالت جر استعمال ہوئی ہے. الکتابی، ٹھیک ہے، دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں جو ہے وہ واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں. تو اس لحاظ سے ایک جیسے ہیں ہر لحاظ سے. تو یہ اصل میں ایک مرکب اشاری ہمارے سامنے، یعنی ھذا الکتابی کا کیا معنی پھر ہم کریں گے؟ یہ کتاب. تو اسی لیے ہم نے اس جملے میں، ہم نے اس حدیث میں یہ مطلب کیا تھا ان اللہ یرفع، بے شک اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے، بھذا الکتابی، اس کتاب. اب بی ساتھ لگا بھائی، اس کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے کچھ دروس کے اندر کہ یہ بی وغیرہ کس طرح سے لگتے ہیں اور کیا معنی بنتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی کچھ درسوں میں پڑھیں گے کہ اب یہ ہم نے 3 حالتیں تو ان کی دیکھ لی، لیکن کب کون سی حالت آئے گی یہ ابھی نیکسٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں. ابھی صرف یہ دیکھیں کہ مطلب میں دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ھذا الکتاب ہوتا تو مطلب یہ کتاب، ھذا الکتابی یہ کتاب. تو مطلب میں، اور ہم نے اعراب کے شروع میں پڑھا تھا کہ اعراب کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ جس میں اسم جو ہے 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں بدلتا ہے، لیکن اس کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یعنی معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی جو شکل میں تبدیلی ہے، اس کو اعراب کہتے ہیں. تو یہ اصل میں اعراب یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ کیوں ہوتے ہیں وہ آگے انشاءاللہ 1-2 دروس کے اندر آپ کے سامنے یہ بھی جو ایک راز کی بات ہے وہ بھی واضح ہو جائے گی. تو یہاں پر لیکن ہم نے غور کیا کہ اس جملے کے اندر سے، اس ایک حدیث کے اندر سے ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اس کا مطلب صحیح مفہوم کر لیں کہ بھذا الکتابی کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب. یہ کتاب بلند کرتی ہے، سرفراز کرتی ہے کچھ لوگوں کو، اور کچھ اسی کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو آگے اسی طرح ہم اسی کی مثال ایک اور جگہ سے لیتے ہیں، سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 سے. اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو یہاں پر بھی دیکھیے ھذا القرآن، ھذا ہے اس میں اشارہ، القرآن حالت رفع الف لام لگایا ہوا ہے ہم نے، القرآن. تو یہ قرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف کہ جو سب سے سیدھا راستہ ہے. تو یقیناً قرآن کریم کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے اور یہ قرآن اسی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. تو یہاں پر ان ھذا القرآن، اس کا ہم آسانی سے ترجمہ خود کر سکتے ہیں، بغیر ترجمے کو دیکھے، بغیر کسی چیز سے ہم نے ٹیکسٹ کو دیکھے، ہم خود اس کا ڈائریکٹ میننگ، اللہ کا قرآن ہم خود ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں کچھ کہہ رہا ہے. تو ھذا القرآن یہ قرآن، ھذا الکتابی یہ کتاب. تو اب یہاں پر بھی دیکھیے اس میں القرآن کی ھذا، تو کیونکہ تینوں حالتوں میں کیونکہ یہ مبنی ہے، رفع نصب جر میں ایک جیسا رہے گا. تو یہاں پہ اصل میں جب بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہے. آپ نے اس میں اشارہ دیکھنے کی بجائے
مشار الیہ سے آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، یعنی حاضہ کی یہاں پر کیا اعرابی حالت ہے جو القرآن کی ہے، کیونکہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو القرآن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ غور کریں، قرآن قرآنن قرآنن، تو یہاں پر کیا ہے؟ قرآنہ، یعنی حالت نصب ہے. تو یہ حالت نصب میں ہوا، تو پھر حاضہ کس حالت میں ہے؟ یہ بھی حالت نصب میں، یعنی شکل نہیں بدل رہا لیکن ہے حالت نصب میں، کیونکہ یہ مبنی ہے، شکل نہیں بدلتا. تینوں اعرابی حالتوں میں شکل ایک ہی رکھتا ہے، چاہے جو مرضی ہو. تو حاذا القرآن، یہ قرآن. تو اب ہم اس کو مثالیں کچھ دیکھتے ہیں، اور کچھ ہیلپ کے لیے، یعنی آپ جب اس کو بنائیں اور اس کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کے سامنے یہ چارٹ اگر آپ بھی رکھ لیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے ریویژن بھی ہوتی رہے گی. تو ہم مرکب اشاری کی ایک مثال سے ہم پوری پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے جیسے شروع میں کیا، یہ مسلمان، تو حاذا المسلم، یہ مسلمان حالت رفع تھی، تو اس کی حالت نصب کیا ہوگی اور جر کیا ہوگی؟ حاذا المسلم، حاذا المسلمی. تو ہم اس طرح سے ہم نے تینوں اس کی عربی حالت بنا. اب اگر ہم دو کے لیے بنانا چاہیں تو حاذا تھا یہ، لیکن اگر کہنا ہو یہ دو، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ہم نے کبھی بھی اس سے شروع نہیں کرنا. ہم نے کس سے شروع کرنا ہے؟ ہم نے کس سے شروع کرنا ہے؟ مشار الیہ سے. تو مشار الیہ کو سب سے پہلے، دو مسلمانوں کی عربی کیا ہوگی ہمارے سامنے؟ اب وہ بتائیے آپ. المسلم، تو دو کیا ہوں گے؟ المسلمانی، المسلمانی. تو سب سے پہلے ہم نے مشار الیہ لکھ لینا ہے، اور پھر اس کے مطابق پھر ہم نے اس میں اشارہ وہ ڈھونڈ کے لانا ہے. تو دو مسلمانوں کے لیے اس میں اشارہ کیا ہوگا؟ ان مسلمان کے مذکر ہیں، ٹھیک ہے، اور مثنیٰ ہیں یعنی دو ہیں. تو دو کے لیے کیا اس میں اشارہ ہے ہمارے سامنے؟ حاذانی. آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں حاذانی. تو مذکر کے لیے دو ہوں تو حاذانی ہے. تو حاذان المسلمانی. اب حالت نصب کیا ہوگی؟ ہم نے دیکھا تھا کہ مثنیٰ کے اندر یہ تو یلو جو ہے یہ حالت رفع ہے، اور نصب اور جر ان کی یہ حالتیں ہیں. تو حاذانی کی جو نصب اور جر کی حالت کیا ہے؟ حاذینی، حاذینی. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ المسلمانی کو بھی حالت نصب میں کیا کریں گے؟ عینی. یعنی ہم نے دیکھا تھا آنی عینی، یہ دو ہمارے سامنے حالتیں ہیں، یعنی یہ غیر منصرف ہے. اس کے اندر یہ تین عربی حالتوں میں دو شکلیں بدلتا ہے، آنی عینی، آنی عینی. مثنیٰ دو عربی حالتیں بدلتا ہے، یعنی تین عربی حالتوں کے اندر سے دو شکلیں بدلتا ہے. تو آنی عینی، تو المسلمانی المسلمینی. تو حاذانی یہاں پہ کیا آئے گا؟ حاذینی، حاذین المسلمینی. اور حالت جر کیا ہوگی؟ یہاں پر بھی دیکھیے المسلمینی وہ سیم رہے گا، کیونکہ یہ کون سے غیر منصرف ہے، یعنی تین عربی حالتوں میں دو شکلیں بدلتے ہیں. تو آنی عینی عینی، ٹھیک ہے. اسی طرح حاذانی حاذینی حاذینی. تو یہ حالت نصب اور جر ان کی ایک جیسی ہے. اب ہم جمع کی طرف چلتے ہیں. یہ سب مسلمان، کیا ہوگا؟ المسلمون. سب سے پہلے آپ کیا تیار کریں گے؟ آپ سب سے پہلے مشار الیہ تیار کریں گے. تو جمع مسلمان یعنی زیادہ مسلمان تو کیا کہیں گے؟ المسلمون، اونا. اور ان کی نصب جر کیا ہوگی؟ اینا، اینا. المسلمین، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ آئے گا. اور اب ہم جمع ڈھونڈتے ہیں. المسلمون کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوگا جمع، تو جمع کیا ہے؟ حاذا کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی. تو مذکر یا مؤنث ہو اس کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی. تو شروع میں ہم ہاؤلائی لگا لیں گے، ہاؤلائی المسلمون، یہ سب مسلمان. اس طرح المسلمین، ہاؤلائی المسلمین، اور ہاؤلائی المسلمین. تو اسی طریقے سے مؤنث کے لیے بھی یہی صیغہ چلیں گے. المسلموں کو ہم نے مسلمہ کر لیا، حاذا کی بجائے حاذی ہی لگا لیا. اور اسی طرح مسلمہ اس کی نصب بھی یہی ہے اور جر بھی وہی ہے، حاذی ہی حاذی ہی حاذی ہی. تینوں میں ایک ہی جیسا رہے گا، کیونکہ یہ حالت رفع نصب جر ان کی واحد کی ایک ہی جیسی ہوا کرتی ہے. دو کے اندر صرف آپ کے سامنے نصب اور جر میں فرق آتا ہے، ورنہ حالت نصب جر ان کی ایک رہتی ہے. تو یہاں پر المسلمتانی تو اس کے ساتھ ہاتانی لگے گا. اس طرح المسلمتان کی بجائے مسلمتینی، یعنی نصب میں کیا ہوگا؟ مسلمتینی، یہ دو مسلمان عورتیں. المسلمتینی یعنی کیا ہوگا؟ ہاتین المسلمتینی، ہاتین المسلمتینی. تو ہاتینی کہاں سے ہم نے لیا؟ حالت نصب اور جر سے. مؤنث کے لیے مثنیٰ کی حالت نصب اور جر. تو اس اعتبار سے آپ ان سب کو بناتے چلے جائیں گے. پورے چارٹ کو آپ اسی طرح کمپلیٹ کر لیں گے. یہ سب مسلمان، ہاؤلائی المسلمات، یہ سب مسلمان عورتیں. اگر نصب میں ہو تو ہاؤلائی مسلماتی. آپ نے پڑھا تھا آتن آتن آتن. تو یہ اصل میں اس کی حالتیں ہیں، ہاؤلائی المسلماتی، ہاؤلائی المسلماتی.
تو اسی طرح مرکب اشاری میں اگر ہم دور کے بعید کے اشاروں کو دیکھیں، وہ پہلے ہم نے یہ کو دیکھا تھا، تو وہ بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے سارا کمپلیٹ یہ کے لیے بنایا ہے، اسی طریقے سے ہم وہ کے لیے بنائیں گے، وہ مسلمان یعنی ذالک المسلم. اسی طرح نصب جر بنائیں گے تو ذالک المسلمہ، ذالک المسلمی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ دو مسلمان، تو ہم نے جمع کر اس کی مثنیٰ ڈھونڈنی ہے، ذانکا. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ذانکا، تو ذانک المسلمانی، زینک المسلمین، زینک المسلمین، وہ سب مسلمان. تو اولئک المسلمون، اولئک المسلمین، اولئک المسلمین. اس طرح وہ مؤنث کے لیے اگر ہم کہیں تو مسلم کو مسلمہ کر دیا جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، وہ کی جگہ تلکا آئے گا. یہاں پر دیکھیے مؤنث کے چارٹ میں تلکا، تو تلک المسلمۃ، تلک المسلمۃ، تلک المسلمتی. اس طرح وہ دو مسلمان، تانک المسلمتانی، یہاں پر دو کے لیے کیا ہے تانکا، تانک المسلمہ، تانی، تانکا. اب تانکا کی بجائے کیونکہ نصب ہے، نصب کیا ہے تینکا، تو تینک المسلمہ تینی اور تینک المسلمہ تینی. اور اگر سب کی بات کریں تو سب کے لیے مذکر ہو یا مؤنث اولئک ہی آتا ہے، تو اولئک المسلمات. تو ہمیں اولئک سے نہیں پتہ چل رہا کہ یہ رفع نصب یا جر کیا ہے، ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے، یہ رفع ہے آتن، آتن، آتن. اولئک المسلمات، اولئک المسلمات، اولئک المسلمات. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ دے دیا گیا. انشاءاللہ آپ کو کچھ الفاظ اور وہ کچھ الفاظ مفردات دے دیے جائیں گے، آپ ان کو اس پورے چارٹ کے اندر اسی طرح سے فٹ کر کے اس کو انشاءاللہ آپ رسپانس گروپ میں بھیجیں گے. تو انشاءاللہ آج کا یہ سبق بڑا سمپل سا ہے. تو اس کو اگر آپ کو کسی چیز کی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی، آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، رسپانس گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اسی کو دوبارہ سے دیکھیے اس ویڈیو کو غور سے، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.